ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مہمان ہیں محمد زبیر صاحب, سابق گورنر سندھ, سینئر سیاستدان. جی محمد زبیر صاحب, سب سے پہلے تو میں آتا ہوں آپ کے پاس کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں وہ ان حالات میں جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں, دو ایٹمی ملکوں کے درمیان جو ہے وہ آپ کے جنگ کا ماحول ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ملک, دونوں ایٹمی ملک جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں سر؟ میرا نہیں خیال ہے کہ دیکھیں جو پاکستان, میں تو پہلے پاکستان ہی کی بات کروں گا, ہندوستان جو بھی کرنا چاہتا ہے وہ تو ایک دوسری بات ہے, بٹ پاکستان تو بالکل افورڈ نہیں کر سکتا. پاکستان کے جو ہیں سب سے پہلے اکنامک چیلنجز ہیں. پاکستان کے عوام جو ہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے جو معیشت کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں, اور بہت زیادہ مسائل ہیں اور بہت عرصے سے مسائل ہیں, ان کا کچھ حل ہونا چاہیے. سو اگر جنگ کی طرف جائیں گے تو سب سے پہلے تو معیشت آپ کی کیا افورڈ کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی ہے, نہیں کر سکتی ہے. سو ان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے پرابلمس میں اضافہ ہوگا, بہت زیادہ ہوگا. کتنی دیر کے لیے ہوگا ظاہر سی بات ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا. پچھلی جنگیں بھی اگر اٹھا کے دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب, جو 1965 کی جنگ تھی, تو اس نے پاکستان کا ایک جو ترقی کا سفر تھا معیشت میں, اگر ایوب خان کا آپ پیریڈ دیکھیں گے تو اس کو روک دیا تھا, اور پھر اس کے بعد ایوب خان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا. اور پاکستان معیشت کے حوالے سے بہت سے لوگ کہتے ہیں, اور ان کا ایگریمنٹ ہے کہ اگر وہ جنگ نہ ہوتی, میں اس کے یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان نے مسلط کی تھی, بٹ جنگ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں لڑنی پڑی تھی جب ہندوستان نے اٹیک کیا تھا, تو اس کے جو اثرات تھے وہ بہت عرصے تک چلتے رہے تھے. سو یس, اکنامکلی تو بالکل بھی نہیں آپ افورڈ کر سکتے یہ, وہ ہم اور ہم کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں. سو لیکن اگر مسلط کی جائے تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن ہے بٹ ٹو ڈیفینڈ یور کنٹری. نہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چلیں بھارت کو ہی لے لیتے ہیں. بھارت اس وقت دنیا کی 5ویں معاشی طاقت بن چکا ہے. بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہیں, بڑے ملکوں کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ, بڑے بڑے وہاں پہ مومنٹ ہو رہی ہے, وہ دوسری معاشی قوت بننا چاہ رہا ہے. تو کیا بھارت خود اس قسم کی جنگ کو انیشیٹ کر سکتا ہے جو کہ اس کے لیے بھی تباہی کا باعث ہوگا, کیونکہ پاکستان بھی ایک ایٹمی ملک ہے اور ایک طاقتور ترین ملک ہے سر؟ بھارت کو زیادہ نقصان ہوگا, پاکستان سے بہت زیادہ نقصان ہوگا. اگر آپ نے جو ذکر کیا کہ بھارت ایک دنیا میں ایک بڑی اکنامک قوت سمجھی جاتی ہے, اور بالکل صحیح معنوں میں, اور ان کا گراف اوپر جا رہا ہے. اگر آپ دیکھیں گے کہ ان کی گروتھ ریٹ جو ہے 6-7% مسلسل کنسسٹنٹلی رہی ہے, اور اس سال بھی ایسی ہی توقع کی جا رہی ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی 2-2.5%, 2% سے بھی کم, کبھی نیگیٹو. سو جو گیپ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بھارت مومنٹم ہے, اس کو معیشت کے حوالے سے مومنٹم از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. بڑا پازیٹیوٹی ہے دنیا کی نظر میں. سارے بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہاں آ کے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, چاہے وہ یورپین کنٹریز سے آ رہے ہوں, یو ایس سے یا فار ایسٹ سے یا چائنا سے. سو وہ مومنٹم کیوں لوز کرنا چاہے گا؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ٹورزم بھارت بہت ارن کرتا ہے, بڑا ڈپینڈ کرتا ہے, اور خاص طور پر کشمیر کے علاقے میں ٹورزم میں اضافہ بھی ہوا ہے پچھلے سالوں میں. اگر آپ وار ہسٹیریا کریٹ کریں گے, وار تو بعد کی بات ہے, وار ہسٹیریا کریٹ کریں گے تو ایک تو وہ ٹورسٹ آنا بند ہو جائے گا, اور وہ فائنینشلی بہت زیادہ بڑا نقصان ہوگا بھارت کو. پلس جو آپ نے ذکر کیا کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے لوگوں کا ایک بلیف ہے کہ انڈیا جو ہے ایک اکنامک پاور ہے, اینڈ ایوری ون وانٹس ٹو بی ان انڈیا. جو بھی دنیا کا بڑا اکنامک جس کی بھی قوت ہے بزنسز کے حوالے سے جو بھی دیکھیں, تو ان کے پاس چوائس ہوتی ہے کہ وہ اس ریجن میں جب آتے ہیں کہ انڈیا جائیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے, پاکستان آئیں, بنگلہ دیش جائیں, سری لنکا یا ویتنام وغیرہ. اینڈ انڈیا ابھی تک جو چل رہا تھا کہ ریمینڈ ون آف دی مور فیوریٹ ڈیسٹینیشنز فار انویسٹمنٹ. سو آئی تھنک انڈیا ول لوز فار مور دین پاکستان. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کیا وجوہات ہے کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن آیا ہے پلوامہ کے بعد پہلگام کا, اور پہلگام میں تو ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے, کچھ دے نہیں پا رہے ہیں. ان کے اپنی جو اپنے فوجی ایلیمنٹس ہیں یا آپ کے جو سیاسی ایلیمنٹس ہیں, اپوزیشنز ہیں, یہ سوال اٹھا رہے ہیں
کہ ایک کراس بارڈر کیسے ہو گیا جب وہاں پر 4 لاکھ فوجی ایک چھاونی ہے پوری، اور آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو لے کے آئیں. تو سر کیا وجوہات ہے کہ انڈیا نے یہ ایک مس ہیپ ہوا ہے، جو بھی دہشت گردی ہوئی ہے اس کو پاکستان سے جوڑ دیا ہے، اور اس کو کوئی فائدہ تو نظر نہیں آ رہا ہے. آخر کوئی کیا فائدہ لینا چاہتا تھا جو اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوئی؟ کیا ہوا ہے سر یہ؟ دیکھیں، پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتے تھے. مودی سرکار جو ہے وہ سمجھتی تھی کہ دیکھیں ایک بہت بڑا فرق ہے پاکستان اور ہندوستان کی پولیٹیکل نیریٹو میں. پاکستان میں تقریباً آپ بھی اس کے گواہ ہیں، سب ہیں، کہ پچھلے 4 5 6 الیکشنز اٹھا کے دیکھ لیں. انڈیا از ناٹ اے ڈبیٹنگ ایشو ان پاکستانی الیکشنز. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی انڈیا کو لے کے ایک پولیٹیکل نیریٹو نہیں بناتی ہے. واٹ ایور از ہیپننگ ان انڈیا وہ میرا خیال ہے ذکر تک نہیں آتا ہے. پاکستان کے اپنے چیلنجز اور دوسرے ایشوز ضرور آتے ہیں، لیکن انڈیا پاکستانیز کے لیے اوبسیشن نہیں ہے. انڈیا کے لیے پاکستان از این اوبسیشن، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. چاہے اسٹیٹ الیکشنز ہو رہا ہے، چاہے نیشنل الیکشن ہو رہا ہے، پاکستان بیشنگ جب کرتے ہیں تو وہ اس سے ایک ہسٹیریا کریٹ کرتے ہیں کہ جی سارا پرابلم اگر انڈیا میں، غربت بھی اگر انڈیا میں ہے تو اس کی وجہ. اب اسی جو نیریٹو ہے نا اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اب حملہ ہوا، ٹیررسٹ اٹیک ہوا، ہم سب کو سمپتی ہے. مودی صاحب نے اس لیول پر لے گئے جہاں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم انویسٹیگیشن بھی نہیں کرنے کی انٹرسٹڈ، ابھی ہم یہ سب کچھ ڈوزیر نہیں کھیلیں گے، ایگزیکٹ ان کے الفاظ تھے. اب ہم سیدھا اٹیک کریں گے. اب اس میں وہ لے کے گھسیٹ کے تمام پولیٹیکل پلیئرز کو لے کے چلے گئے، باشمول کانگریس کے لیے تو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ اپوزیشن ہے، وہ چاہتی ہیں کہ یہ اس میں پھنسے کسی نہ کسی طرح سے. تیسری ٹرم ہے، ہٹا نہیں سکیں بی جے پی کو، مودی کو. تو ان کو بھی، وہ بھی سب سے زیادہ بیشنگ کر رہے ہیں کہ جی آپ حملہ کیوں نہیں کر رہے ہیں، آپ ڈر کیوں گئے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے جس طرح، تو اب وہاں سے نکلیں کیسے؟ کیونکہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے نا ڈاکٹر صاحب، انڈیا کی ملٹری لیڈرشپ، ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے ان کی کیپیسٹی کیا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے پاکستان کا جو رسپانس ہوگا، پاکستان کا ملٹری رسپانس، اس کا بھی میگنیٹیوڈ انڈین ملٹری کو پتہ ہے. اینڈ آئی ایم شیور وہ ریسٹرین کرنے کے لیے پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ کریں. دیکھیں 2019 میں انہوں نے ایک اٹیمپٹ کیا تھا اینڈ اٹ ریزلٹڈ ان اسپیکٹیکولر فیلئر. وہ جو ابھی نندن کا ایشو ہوا تھا، جہاز بھی گر گیا، پائلٹ بھی ہمارے ہاتھ آ گیا، پوری دنیا نے دیکھا کہ واگا بارڈر پر ہم نے پوری مائلیج اس کی اٹھائی، اور کیوں نہ اٹھاتے. تو اس وقت تو انڈیا میں وہ ہسٹیریا ہے، اس سے واپس آنا مودی کے لیے بہت ہی مشکل چیز ہے. ڈیم اف یو اٹیک، ڈیم اف یو ڈونٹ. اگر نہیں کرتے ہیں تو ایک بہت بڑی پولیٹیکل شکست ہے. میرا خیال ہے مودی صاحب کو شاید اب تک ریئلائز، دیکھیں اٹیک کرنا ہوتا 10-12 دن ہو چکے ہیں. میری نظر میں انہوں نے اٹیک نہیں کرنا، اینڈ دیٹ شوڈ گیو اس دا کانفیڈنس کہ جی بھارت کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اٹیک کریں گے، اسٹیل میٹ ہوگا، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اور نو ون وانٹس کہ جی نیوکلیر آرسنل. اور دوسری چیز جو بھارت نے اٹیک نہیں کیا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ڈاکٹر صاحب ہو سکتی ہے، ڈپلومیٹکلی انڈیا جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یورپین یونین ہے، خاص طور پر امریکہ ہے، وہ ڈائریکٹلی بلیم پاکستان کو کریں گے. کسی نے بھی پاکستان کو بلیم نہیں کیا. سمپتائز کیا سب نے انڈیا کے ساتھ، لیکن بلیم پاکستان کو کسی نے نہیں کیا، ایکسیپٹ فار اگر اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں جو وائس پریزیڈنٹ وانس نے کہا کہ جی پاکستان شوڈ سپورٹ دی انویسٹیگیشن. اس حد تک تو کہا، لیکن یہ نہیں کہا کہ پاکستان از رسپانسبل فار دس ٹیررسٹ اٹیک. اور یہ ایک بہت بڑی چینج ہے جو انڈیا، یہ بھارت کی کمزور خارجہ پالیسی ہوئی یا پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی ہوئی؟ دیکھیں دونوں کا ہوتا ہے ہمیشہ. ایک ان کی ویک ڈپلومیٹک آپ سمجھ لیں انڈرسٹینڈنگ، یا جو بیفور دے ریز دس ایشو ٹو دا لیول. ایک تو وہ ان کی جو ڈپلومیٹکلی دے ور انسکسیسفل ان انڈرسٹینڈنگ کہ دنیا اس وقت، خاص طور پر ٹرمپ اس وقت ان کے اپنے مسائل کیا ہیں وہ اس میں نہیں پڑھنا چاہیں گے. ایک تو ان کا یہ بہت بڑا میسو فیلئر تھا کہ ٹرمپ کے لیے آپ کو خود پتہ ہے کہ کتنی مشکلات امریکہ میں اس وقت. اور دوسرا ظاہر سی بات ہے آپ کو کامیابی کا سہرا اگر بھارت فیل ہوا ہے تو پاکستان کے ڈپلومیٹک ایفرٹس میں کچھ نہ کچھ تو کامیابی کا سہرا آپ کو دینا پڑے گا پاکستان کی ڈپلومیٹک مشنز کو، پاکستان کے فورن آفس کو، پاکستان کی حکومت کو، کہ جی انہوں نے اس کو جو امیڈیٹلی رسپانس پاکستان نے کیا تھا نا کہ جی ٹھیک ہے یہ ہمیں سمپتھی ہے اور ہم اس انویسٹیگیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کسی کو بھی بلا لیں، یونائٹڈ نیشنز یا کسی بھی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کو، اور ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں.
हुकूमत को फ़ायदा होता है, हुकूमत और रियासत में फ़र्क है, पाकिस्तान अवाम सब फ़र्क है, मईशत में फ़र्क है। बाहर अब एक दूसरा बयान है सर जो बहुत ही कंडेमनेबल है, बहुत लोगों ने उसको कंडेम किया हर लेवल पर, चाहे अस्करी लेवल हो या आपके दिफाई लेवल पर, आपके या सियासी लेवल पर या मीडिया के लेवल पर, तजिया निगार इंटरनेशनली भी हम देख रहे हैं कि अब ये एक हवा बन गया है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो बहुत अहम पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उनका जो एक चैनल को इंटरव्यू था और उस पर उन्होंने कहा कि 3 डिकेड से हम दहशत गर्दी कर रहे हैं अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, उसको बैनुल-अक़वामी दुनिया में बड़ा पिन पॉइंट किया गया। और मैंने देखा कि इस सिलसिले में इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस इशू को उठाया है और वो बार बार उठाएगा और पहले भी उठाता रहा है, तो उसको मौका नहीं मिल गया सर, ये पाकिस्तान के इमेज को डैमेज किया आपने इस किस्म की स्टेटमेंट दे के। एब्सोल्युटली, देखे ना, इंडिया तो ये कह रहा है कि हम यही तो कह रहे थे, अब खुद डिफेंस मिनिस्टर ने मान लिया। और ये मतलब सिर्फ ये नहीं, ये तो इवन वर्स है जो उन्होंने सेकंड पार्ट अपना जो आपका कहा था कि उन्होंने ये नहीं कहा था हम दहशत गर्दी कर रहे थे, उन्होंने कहा हम दहशत गर्द तंजीमें बना रहे थे, उनको ट्रेन कर रहे थे, उनको फंड कर रहे थे। बिकॉज क्वेश्चन ये था कि डोंट यू थिंक पाकिस्तान हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेनिंग एंड फंडिंग टेररिस्ट, सेटिंग अप ट्रेनिंग एंड फंडिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके जवाब में उन्होंने हाँ किया, लेकिन साथ में ये कहा कि हम ये अमेरिका और वेस्ट के कहने पर कर रहे थे। नौ पहले तो दहशत गर्दी का इंटरप्रिटेशन मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ को पता नहीं है। दहशत गर्दी अमेरिका कहे आपको करने के लिए या अफगानिस्तान कहे या कोई और मुल्क कहे, आप दहशत गर्दी कोई भी एक क्रेडिबल मैच्योर कंट्री दहशत गर्दी नहीं करती है। आपने ये एक्सेप्ट कर लिया और सिर्फ ये एक्सेप्ट नहीं किया, आपने कहा कि 3 दहाइयों से हम कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर 100% ख्वाजा आसिफ जो हैं इसको पॉसिबली रिग्रेट भी कर रहे होंगे। और मैं आपको ये बता सकता हूँ, हैविंग वर्कड विद ख्वाजा आसिफ एंड इन द सेम पार्टी PMLN के साथ, अगर मैं PMLN में आज होता और मेरे जैसा लेवल का बंदा ये बयान देता तो अभी तो हथकड़ियाँ लग चुकी होती। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन वो चूँकि उनकी दोस्ती और वो कुर्बत इतनी ज़्यादा इतनी क्लोज है कि ही गेट्स अवे विद एनीथिंग। सो दिस इज़ द डिफरेंस। अगर ये मुसद्दिक मलिक देता, मुसद्दिक मलिक अभी काबीना से उसको फारिग कर चुके होते। सो कोई भी शख्स, अब ख्वाजा आसिफ ज़ाहिर है क्लास फेलो भी रहे हैं, उनसे करीब भी हैं, 3 या 4 दहाइयों से दोस्त हैं उनके मियाँ साहब के दोनों, शहबाज शरीफ साहब के भी और नवाज शरीफ साहब के भी, तो वो बच के निकले। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की सिचुएशन को आने वाले वक्त में भी ख़राब किया है, क्योंकि सब कोट करेंगे कि आप तो दहशत गर्दी। फैटफ में इशू क्या था डॉक्टर साहब, फैटफ में सारी दुनिया हमें ये कह रही थी कि जो आपकी 8-10 तंजीमें हैं ये दहशत गर्द तंजीमें हैं। हम कहते थे नहीं हैं, ये हमारे इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। कोई अफगानिस्तान आपने फिर 2020 में वो सारी ख़त्म की, बैन की, क्योंकि आपको ब्लैक लिस्ट में लेके जा रहे थे फैटफ वाले, इसलिए आपने की। और मियाँ नवाज शरीफ की पोजीशन तो बिल्कुल क्लियर थी। वो तो सबसे ज़्यादा हैरान होंगे ख्वाजा आसिफ के इस स्टेटमेंट पर कि भाई आपने ये पब्लिक में दुनिया के सामने क्यों उतारना था। और वो भी आपको या किसी और लोकल चैनल को इंटरव्यू नहीं दे रहे थे, वो दे रहे थे एक बहुत बड़े नेटवर्क को, और उनके सामने ये तस्लीम किया। और उस खातून का एक बड़ा एक जो अंदाज था फिर क्वेश्चन पूछने का, सो दिस इज़ योर एक्सक्यूज़, कि मतलब आप दहशत गर्दी करें, आप ट्रेन करते हैं, आप फंड करते हैं। मतलब कमाल है, अमेरिका ने कह दिया, आपने सब कुछ करना शुरू कर दिया कि जो मर्जी आपको कोई बोल दे और आप उसका ये भी ना समझें कि ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ये कितना बड़ा नुकसान। अरे सर, मैंने एक और बयान भी देखा था, ये हमारे जो वज़ीर होते हैं या वज़ीर आज़म होते हैं सर, इनको इस ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। क्योंकि इमरान खान भी ईरान गए थे तो उन्होंने कहा था कि हाँ हमारी ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होती है। तो सर ये इससे कितना बड़ा नुकसानात होते हैं। और भारत ने इस स्टेटमेंट को कई जगह कोट किया। अब इसका मतलब ये है कि वज़ीर दिफा के इस स्टेटमेंट को वो अक़वाम मुत्तहिदा पे तो ले गया है और दुनिया को ये सवाल उठाते रहे। और आपने जिस तरह कहा कि हमारे पाकिस्तान को इससे बहुत
نقصان پہنچے گا. تو سر میں تھوڑا سا ایک دو اور ایشوز کی طرف بھی آنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ اے پی سی بلائی جائے, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے پی ٹی آئی, وہ کہتی ہے ہم حکومت کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوں گے, اس موقع پہ جو موجودہ حالات ہیں ہم اپنے فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انہوں نے پاکستان کے ساتھ بھارت کے خلاف سخت موقف بھی اختیار کیا ہے. لیکن میرا جو سوال ہے کہ سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ اے پی سی بلانی چاہیے, ایک, اور اے پی سی میں پی ٹی آئی اگر شامل نہیں ہوتی ہے تو اس اے پی سی کی اہمیت کیا ہوگی, دو, اور اے پی سی میں اگر پی ٹی آئی شامل نہیں ہوتی ہے تو پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن ہوگی اس موقع پہ جبکہ جنگی حالات ہیں, عوام کیا سوچے گی, تین, اور چوتھا کہ اگر پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اس اہم ترین موقع پہ نیشنل انٹرسٹ پہ آپ اے پی سی میں عمران خان کو بھی شامل کریں تو اس کی یہ ڈیمانڈ کس حد تک صحیح ہوگی؟ دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ, ان سب سوالوں کا جواب ایک جو سب سے امپورٹنٹ ہے, اگر ایسا موقع ہے اور اتنی زیادہ, اور اگر نیشنل انٹرسٹ اس سے زیادہ تو بڑا کوئی چیلنج ہو ہی نہیں سکتا نا کہ پاکستان کی انٹیگریٹی از ایٹ سٹیک, تو اس وقت اگر حکومت کو چاہیے تھا کہ عمران خان کو وہ ریلیز کر دیتے, اور ریلیز کر کے عمران خان نے جب جیل میں بیٹھ کے اتنا اچھا بیان دیا ہے تو جیل سے باہر آ کے وہ کیوں سیاست کرتے, وہ جیل کے باہر آ کے بھی ویسے ہی یا اس سے سخت بھارت کے خلاف بیان دیتے, اور سپورٹ میں ہماری فوج کے, اور 70% یا 65% جو عوام ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, جو عمران خان کے ساتھ ہیں, ان میں جوش جذبہ اور زیادہ ہوتا ہے, جو آج ہے اس سے بھی 10 گنا زیادہ ہوتا ہے کہ جی عمران خان بھی باہر آ گیا اور ہم بھارت کو مزہ بھی چکھانے کے لیے تیار ہیں, اور پوری قوم یونائٹڈ ہے. جب تک پوری قوم یونائٹڈ نہیں ہوئے گی آپ کوئی جنگ نہیں جیت سکتے, یہ تو بڑا کلیئر ہے. یہ میں کوئی پہلا آدمی نہیں ہوں ایسی بات کرنے والا, دنیا بھر میں یہ ایکسپیرینس ہے, پاکستان کا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے. ہم جب سب سے زیادہ فخر کی بات کرتے ہیں 65 وار کی, اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا تھی, پوری قوم ساتھ کھڑی تھی, چاہے وہ ملکہ ترنم نور جہاں کی طرف سے وہ جو ترانے آتے تھے, یا جو ہمارے فوجی بھائیوں کو سپورٹ کرتے تھے, سویلینز جو پورے شہروں میں اور ہر جگہ سپورٹ کرتے تھے اور ان کے لیے تالیاں بجاتے تھے اور نعرے لگاتے تھے, تو ایک حوصلہ ملتا تھا پاکستان کے فوجی کو, چاہے وہ سپاہی تھا, چاہے جنرل تھا, یا جو بھی تھا. اگر وہ نہیں ہوگا تو آپ نہیں. پاکستان اگر حکومت کو, اور حکومت میرا خیال ہے اس لیے آل پارٹیز کانفرنس اگر بلانی ہوتی تو بلا بھی لیتی, بلانا چاہیے تھا, یہ آپ کا سوال تھا, بالکل بلانا چاہیے تھا, اور عمران خان کو بالکل بلانا چاہیے تھا. اس کے بدلے 2-4 مہینے تو جو سنا ہے وہ پی ٹی آئی کے کچھ ورکرز ہی اریسٹ ہوئے ہیں پچھلے 5-6 دن میں بجائے کہ ریلیز ہونے کے. انفارچونیٹ بات ہے, ایسی ڈیوائیڈڈ قوم کے ساتھ آپ جنگ کرنا کافی ایک چیلنجنگ ہے. اور میں آپ کو ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کر دوں, عمران خان جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو گریونسز بھی ہیں اس حکومت سے اور اس رجیم سے, سیریس گریونسز ہیں, بہت حد تک ان کی گریونسز صحیح بھی ہیں, باوجود اس کے کہ انہوں نے اتنا سخت بیان دیا اور اتنا حوصلہ افزا پاکستان کے حوالے سے اور بھارت کے خلاف بیان دیا. نواز شریف جو بینیفیشری ہیں اس سسٹم کے, انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا. تو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تضاد ہے, آپ دیکھ لیں دونوں میں فرق کہ وہ فری بھی ہیں. نواز شریف سے تو سر معذرت کے ساتھ پوچھا گیا پہلگام کے واقعے پہ انڈس ٹریٹی کے کینسل پر, انہوں نے جواب نہیں دیا, کوئی بھی بھارت کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ نہیں دیا, انہوں نے نہیں دیا نا. میں یہی کہہ رہا ہوں. میں یہ ایک, چونکہ آپ نے سوال پوچھا تھا تو ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن ہے کہ ایک شخص جس کو آپ غدار کہتے ہیں, جس کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے 2 سال سے, جس کے خلاف آپ نے کوئی 200 مقدمے قائم کیے ہوئے, جس کے خلاف بالکل بے بنیاد کنوکشنز کیے ہیں, جس سے آپ نے الیکشن لوٹ لیا, اس کا مینڈیٹ چھین لیا, اس کے ساتھ زیادتی کی, اس کی پارٹی کے ساتھ زیادتی کی, وہ اس وقت قوم کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ if and but اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو میں پھر سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اور دوسری طرف جو بینیفیشری ہیں, فارم 47 کے بھی بینیفیشری ہیں, جو اس وقت جو حکومت پنجاب میں, اس وقت جو حکومت اسلام آباد میں, اس کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں. اور سب سے بڑا چیلنج اس ملک کو جو پیش آیا ہے تو اس میں وہ خاموش ہیں, اور عمران خان جیل سے بیٹھ کے بول رہا ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ کمپیریزن تو بنتا ہے ڈاکٹر صاحب.
بڑا کمپیریزن دے دیا سر، آپ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، کسی سٹیج پہ مزید بات کریں گے. ناظرین یہ پہلا سیگمنٹ تھا، بریک میں جائیں گے، بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہمارا شروع ہوگا نئے مہمان کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. ہمارے ساتھ اعجاز الحق صاحب ہیں، سربراہ پاکستان مسلم لیگ ضیاء، سابق وفاقی وزیر، رکن قومی اسمبلی. جی السلام علیکم سر، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا سر، پہلے ہی سوال میرا ہے، ظاہر ہے اس وقت جو موجودہ حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان جو حالات آپ کے سامنے ہیں، بیانات ہیں، جو اسٹیٹمنٹس ہیں، جو دھمکیاں ہیں، وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اب اس سلسلے میں کیا، ظاہر ہے آپ خود بھی ایک سیاستدان ہیں اور ایک فوجی آرمی چیف کے صاحبزادے بھی ہیں، تو فوج کو بھی بہت قریب سے جانتے ہیں، یقیناً پولیٹیشینز ہونے کے ناطے آپ کا ایک بڑا حلقہ ہے. آپ سمجھتے ہیں دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان کوئی ایسی ممکنات ہے کہ کوئی بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب اگر جنگ چھڑنی ہوتی تو جنگ فوری پہلگام کا جو اٹیک ہوا تھا نا اس کے فوری بعد چھڑ جاتی. یہ جو ڈیلے آیا بیچ میں، اس نے یہ اب ایسے تاثر پیدا کر دیا ہے کہ اب جنگ جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنی ممکن ہوگی. اس کی چند وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستان کو موقع مل گیا جواب دینے کا، پاکستان کو موقع مل گیا یہ کہنے کا کہ جی آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن کروا لیں. پھر پاکستان کو ایک موقع مل گیا کہ اپنے دوستوں کو اور دنیا کو ایک پیغام دینے کا جی کہ ہم نے یہ معاملات نہیں کیے، ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں. اس کے باوجود کہ دو ممالک تھے جو کہ چاہ رہے تھے کہ پاکستان پر حملہ ہو جائے، اس میں سے ایک اسرائیل ہے جو کہ ان کا آج کل استاد محترم ہے ہندوستان کا، کیونکہ وہ ساری ٹریننگ اور کشمیر کے اندر تیاری اور وہاں پر جو ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے یا اٹراسٹیز کمٹ کی جا رہی ہیں وہ سارا ان کا ٹرانسفارم کیا ہے وہاں پہ. پھر دوسرا یہ کہ ہندوستان کو یہ امید تھی کہ امریکہ سے ہمیں ایک پازیٹو جو ہے وہ جواب آئے گا، لیکن امریکہ نے اس کے باوجود کہ وہ امریکہ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، وہ امریکہ کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات ہیں، لیکن یہ انہوں نے عقل بندی کی ہے امریکہ نے کہ کھل کر اس طرح نہیں کہا کہ جی ہاں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہمارے وزیر خارجہ اور چائنا کے وزیر خارجہ کے درمیان جو بات ہوئی اس میں انہوں نے یہ بات کھل کر کی کہ پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے انشاءاللہ ہم اس پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. پھر ہندوستان کے ٹیلی ویژن کو وہاں کے ایک پروفیسر نے انٹرویو دیتے ہوئے وہی بات دہرا دی، کیونکہ چائنا میں آپ اس طرح بات نہیں دہراتے کہ اپنی مرضی سے کوئی بات کرتے ہیں، جس طرح ہم لوگ جہاں جو دل کرتے ہیں ہم بولتے رہتے ہیں. اس نے بڑا پریسائز 3-4 پوائنٹ دیے اور اس نے آخری پوائنٹ میں یہ بتایا کہ پاکستان کے، اگر پاکستان کے خلاف آپ کا خیال ہے کہ آپ کوئی محاذرہ ہی کریں گے تو ہم ان کے آل ویدر فرینڈز ہیں اور ہم پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور سیکیورٹی کا تحفظ دیں گے. باوجود اس کے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو یہ کہیں کہ آپ کے تو لوگ وہاں پر جو ہے حادثے کا شکار ہوئے، اپنا بادشاہ ڈیم والے کراچی کے اندر، تو وہ کچھ نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جو الفاظ ان سے نکلے اس سے ایک ہندوستان کے اندر بڑی مایوسی پھیل گئی ہے. دوسری جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس الحمدللہ بہت بڑا ڈیٹرنس ہے، نیوکلیئر ڈیٹرنس جس کو کہتے ہیں. اور یہ وہ جنگ نہیں ہوگی کہ آپ ٹھیک ہے لائن آف کنٹرول پہ تو تھوڑی بہت ٹک ٹک ہوتی رہتی ہے، اگر کوئی انٹرنیشنل باؤنڈری کو کراس کرنے کی کوشش کی گئی اور اگر کوئی ہمارا علاقہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو پاکستان ول ہیو نو آلٹرنیٹ دین ٹو یوز آل جو ریسورسز جو ہیں ان کے پاس، ہمارے پاس ہیں، کیونکہ ہماری آزادی اور خود مختاری پہ کوئی آنچ آئے گی تو یہ ہم نے کوئی پھلچڑی تو نہیں رکھی ہوئی سجا کر. اور ایک اور بات آپ کو میں بتاؤں، اس میں سب سے بڑا جو بات ہوئی کہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہوئی اس کا جو اعلانیہ آیا، اس کا جو بات باہر نکل کر آئی، اس میں چیف آف آرمی اسٹاف اور حکومت اور تمام جوائنٹ سروسز چیف جو تھے
انہوں نے بڑا ایک بھرپور انداز میں ہندوستان کو جواب دیا اور یہ کہا کہ اگر ہماری طرف کوئی میلی آنکھ کر کے دیکھا تو پھر بات جو ہے کہیں اور پہنچ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو، اور پھر ہندوستان کے اندر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے اندر سے جو آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی، ان کی افواج کے اندر سے جو آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی، ان کے پولیٹیشنز نے جو آوازیں اٹھانی شروع کر دی، جس میں کہ کانگریس کے وہ سونیا گاندھی کے داماد بھی تھے جو بڑے سینئر کانگریس کے ممبر ہیں یا اس کے صدر ہیں. تو اس کے بعد پھر مودی تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانا پڑ گیا، لیکن اب شرمندگی کو چھپانے کے لیے وہ کوشش تو کریں گے کچھ نہ کچھ کرنے کی. تو اس کے لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، ہمیں تیار رہنا چاہیے، اور جس طرح اب ہماری تمام فورسز ہائی الرٹ پہ ہیں ان کو ہائی الرٹ پہ رہنا چاہیے. اور دوسرا، قوم اللہ کے فضل و کرم سے اس بات پہ اب متحد ہو گئی ہے، اور کوئی سیاسی پارٹی ہو یا کوئی اور مطلب کوئی اور تنظیم ہو، اگر وہ اس وقت کوئی ایسی بات کریں گے تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام ان کو ریجیکٹ کر دیں گے. آپ نے کہا کہ اگر جنگ ہونی ہوتی تو یہ اسی وقت ہو جاتی جب پہلگام کا واقعہ ہوا تھا. میرا آپ سے سوال ہے سر، ایک ملک معاشی اس کی معیشت سسک رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ملک جو ہے وہ اس کی معاشی طاقت یہ ہے کہ وہ دنیا کی 5ویں معاشی طاقت کے بعد اب دوسری اور تیسری بننے جا رہا ہے. دونوں ایٹمی ملک ہیں. کیا اتنی اور ملکوں کے مفادات کے لیے 2 4 10 15 20 25 50 100 200 1000 افراد کوئی معنی نہیں رکھتے، اور جبکہ یہ بات بھی ہے کہ ثبوت نہیں ہے کہ پاکستان اس میں انوالو ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اس کے باوجود 2 ایٹمی ملکوں میں جنگ چھڑ سکتی تھی؟ دیکھیں، ہماری جو اقتصادی کمزوری ہے اس وقت، اور ہندوستان کے پاس اکانومی جو ہے 5ویں نمبر پہ ہے، آپ نے جیسا کہا، تو یہ ہمارے نقصان میں نہیں جا رہا، یہ ہمارے فیور میں جا رہا ہے کہ وی ہیو لیس ٹو لوز دین انڈیا ہیز. اور انڈیا کے اندر جتنی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، وہ سب کے سب 2 منٹ میں بھاگ جائیں گے. تو ان کو بھی اپنی اکانومی کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ چلیں، جانوں کی قربانی تو ہم نے بڑی دی ہے. دہشت گردی جو ہندوستان پاکستان کے اندر کر رہا ہے اور یا اسپانسر کر رہا ہے یا اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، چاہے وہ TTP ہے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو رہا ہے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا. اب فوج بھی ہماری جو ہے اس وقت بیٹل ہارڈنڈ ہے، کیونکہ ان کی تو ایک ٹریننگ جو ہے وہ لگاتار 9/11 کے بعد چلتی آ رہی ہے، آف اینڈ آن. تو ہندوستان کو بڑا سوچ سمجھ کے یہ کرنا پڑے گا. ماضی کے اندر دیکھیں، جب انہوں نے جہاز بھیجے تھے تو ایک واقعہ ہوا اور اس کے فوراً بعد انہوں نے وہ جہاز بھیج دیے. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ہم نے وہ جہاز بھی گرا دیے اور چائے پلا کر اس کو بڑی خوشی کے ساتھ واپس ہی بھیج دیا. تو میرا نہیں خیال کہ اتنی جرت ہوگی ہندوستان کے اندر، جہاں کہ ان کی فوج کے اندر بھی ریزنٹمنٹ ہے، اور ایک پوری آبادی ان کی، پنجاب جو ہے، سکھ جو ہیں، یعنی کہ وہ دل سے ان کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. جبکہ پاکستان، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سارے متحد ہیں اور افواج پاکستان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور باقی اور ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن آج دیکھیں جو بھی اس وقت چاہے گا کہ اپنی گفتگو جو ہے وہ الگ سے کرے یا اپنی بات کو الگ کرنے کی کوشش کرے، تو پاکستان کے عوام اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. یہ ہمارے اندر ایک بات ہے. دوسرا، قربانی کا جذبہ جو ہوتا ہے، شہادت کا جذبہ جو ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے ہم پہ، جو ان کے پاس نہیں ہے. تو انہوں نے اور بہت سی چیزیں دیکھنی ہے. ہمارے لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جی میں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں. اچھا سر، یہ بتائیے کہ یہ بات بھی ایک سوال اٹھا رہے ہیں لوگ کہ جو بھارت ہے وہ امریکہ کا اس خطے میں سب سے اہم اسٹریٹجک پارٹنر ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لائف لائن ہے. یعنی بھارت اگر اس خطے سے الگ ہو گیا تو یہاں چائنا، پاکستان اور دوسری طاقتیں موجود ہیں، اس کے حوالے سے امریکہ کا مین الائی ختم ہو جائے گا، امریکہ کے مفادات کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا. یعنی وہ لائف لائن ہے. دوسری طرف پاکستان چین کا لائف لائن ہے، یعنی مین اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور چین اور یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس خطے سے پاکستان کو نقصان پہنچے، کیونکہ اس کے مفادات کو نقصان پہنچے گا چین کے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں ملک اگر لڑنا بھی چاہیں تو دنیا کی طاقتور ترین
جو ممالک ہیں امریکہ اور چینا جن کی لائف لائن یہ دونوں ممالک ہیں، دو اہم ممالک سے ان کی بڑی وابستگی ہے، اس خطے میں مفادات ہیں، وہ لڑنے دیں گے ان کو سر؟ نہیں دیکھیں، امریکہ کی شاید خواہش ہو، لیکن امریکہ بہت دور ہے ہندوستان سے. پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ جناب کوئی نیوٹرل آبزرور لائیں، اقوام متحدہ کے ذریعے آپ انکوائری کرائیں اور آپ اس کو انویسٹیگیٹ کرائیے اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو یہ پاکستان کی کمزوری کو تو نہیں ظاہر کر رہا؟ آپ سمجھتے ہیں پاکستان کو کیا ضرورت ہے جب پاکستان نے اس قسم کا کوئی ایونٹس کیا نہیں اور یہ جو واقعہ ہے اس پہ بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، صرف الزام ہے، فالس فلیگ آپریشن ہے، تو پاکستان کو بڑھ کر اقوام متحدہ کے زیر اثر ایک کمیٹی بنا کر نیوٹرل آبزرور کے ذریعے اس کی انکوائری کا بار بار مطالبہ کرنا آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے؟ میرا خیال ہے اس کا ایک اچھا پیغام گیا ہے. جو میری گفتگو ہوئی ہے باہر کے لوگوں سے بھی اور کچھ ہمارے جو تھنک ٹینک ہیں باہر امریکہ میں اور انگلینڈ میں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان نے ایک ترب کا پتہ جو ہے وہ کھیلا ہے کہ ان کو بالکل کارنر کر دیا. جو الزام لگا رہے تھے پاکستان پر تو انہوں نے کہا ہے کروا لیں نیوٹرل، آپ انویسٹیگیشن کروا لیں اور ہم بھی بیٹھیں گے، آپ بھی بیٹھیں. تو اگر ہم پہ کوئی الزام لگے گا تو ہم حاضر ہیں، اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر آپ کا بھی منہ کالا ہوگا. تو اس وجہ سے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہندوستان تھوڑا سا بیک فٹ پہ گیا ہے، ہمیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اچھا سر، یہ بتائیں انڈس ٹریٹی جی ڈاکٹر کا صاحب. یک طرفہ جو ہے خاتمہ کیا گیا، یعنی یہ انڈس ٹریٹی کا جو انڈس ٹریٹی ہوئی ہے 1960 کی، اس کو بھارت نے ایک یک طرفہ جو ہے وہ اس کو معطل کر دیا ہے. اب وہ اس کو ختم کرنے کی بات بھی کر رہا ہے. جب معطل کیا تو ظاہر ہے یہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہے، ثالث ورلڈ بینک ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں سر کہ بھارت نے جب یہ یک طرفہ یہ ٹریٹی ختم کی، جو کہ ایک بین الاقوامی قوانین ہے، ورلڈ بینک اس کا ثالث ہے، اس موقع پہ اس عمل پر مجھے دنیا میں کہیں آواز نظر نہیں آئی کہ بھارت تم نے یہ غلط کیا ہے، تم انٹرنیشنل قانون کیسے توڑ سکتے ہو. ایون کہ ورلڈ بینک نے بھی کوئی ایسا واضح بیان مجھے نظر نہیں آیا. اگر آپ کو آیا تو آپ بتائیں سر. دیکھیں، پہلی بات تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ انٹرنیشنل معاہدوں کو آپ یک طرفہ جو ہے وہ ختم کر دیں اور پھر آپ کہیں کہ جناب ورلڈ بینک کی طرف سے میرا خیال ہے، مجھے ابھی اچھی طرح پتہ نہیں کہ ان کی طرف سے تھوڑا سا اس بات کی وضاحت آئی تھی کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز جو ہیں جس کا ورلڈ بینک ضامن ہو وہ یک طرفہ ختم نہیں کی جا سکتی، اور 1960 سے لے کر اب تک تو ہوئی نہیں تھی. تو یہ ایسے ہی تماشا لگایا جس طرح انہوں نے آرٹیکل 370 کر کے کشمیر کو سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی تک سنبھال نہیں سکے، نہ الیکشن جیت سکے وہاں سے، نہ کچھ اور. تو انٹرنیشنل ٹریٹیز کو اس طرح نہیں ختم کر سکتے. ہاں، بائی لیٹرل ٹریٹیز کو ختم کر سکتے ہیں، اور بائی لیٹرل ٹریٹیز میں ہمارے ہاتھ میں ایک بڑا پتہ ہے جو کہ شملہ ایکارڈ ہے. جب ہمارے 90,000 وہاں پہ قیدی پھنسے ہوئے تھے اور ہم مجبور تھے، اور ہم نے جا کر ایک معاہدہ کیا وہاں پر کہ کشمیر کے معاملے کو ہم بائی لیٹرلی، اور ہم نے سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول میں چینج کر دیا. اگر ہم بھی اس کو یک طرفہ ختم کر دیں اور اس سیز فائر لائن، اس لائن آف کنٹرول کو سیز فائر لائن میں کہتے ہیں اب تبدیل کر دیا، تو پھر کوئی حدود نہیں ہے جہاں پر ہمیں روکا جا سکتا ہے. پھر ہمارے لوگ بھی جائیں گے اندر اور باہر آئیں گے، پھر وہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ کیوں اندر اور باہر جا رہے ہیں، کیونکہ سیز فائر لائن ہے. اگر کوئی جہاد کر رہا ہے تو جہاد کر رہا ہے وہاں پہ. اچھا سر، نریندر مودی صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے گجرات کے، تو اس وقت کی جو مرکزی حکومت تھی، اس وقت جب کراس بارڈر ہوا اور در اندازی ہوئی، کوئی دہشت گردی ہوئی، تو نریندر مودی نے الزام لگایا مرکزی حکومت پہ کہ اتنی بھاری فوج، اتنی بھاری انٹیلیجنس ہونے کے باوجود جو کہ مرکزی حکومت کے انڈر میں ہوتی ہے، یہ کراس بارڈر کیسے ہو گیا؟ اگر ہوا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری مرکزی حکومت کی ہے اور مرکزی حکومت جو ہے اس کا جواب دے.
آج جب پہلگام کا واقعہ ہوتا ہے تو نریندر مودی اس جگہ پہ ہیں جو مرکزی حکومت پہ ہے، اور 4 لاکھ تقریباً کوئی چھاؤنی ہے جن میں سے 80,000 فوجی LOC پہ ہیں، اور 3,20,000 کہا جاتا ہے کہ پورے علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو اب اگر کراس بارڈر ہوا ہے، فرض کیجئے ان کی بات مان بھی لی جائے، تو یقیناً اب وہ سوال جو کل مودی اٹھا رہے تھے مرکزی حکومت سے، آج اپوزیشن کے لوگ، میڈیا کے سلجھے ہوئے لوگ اٹھا رہے ہیں کہ یہ کراس بارڈر بہت بڑا فیلئر ہے، آپ کی سیکیورٹی لیپس ہے اور انٹیلیجنس فیلئر ہے، اور یہ دونوں آپ کی ذمہ داری ہے، گویا آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد جنگ تو نہیں ہوتی، لیکن مودی اپنا فیس سیونگ کیسے کرے گا؟ اب یہی تو سب سے بڑی خطرناک بات ہے کہ شرمندگی کو کیسے دور کیا جائے گا۔ اور پہلی بات تو یہ کہ کراس بارڈر ہوا ہی نہیں ہے، یہ ان کا اپنی مطلب کرتوتیں ہیں جو کہ سامنے آ گئی ہیں، اور ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ 10 منٹ کے اندر اندر FIR کیسے رجسٹر ہو گئی، وہاں پہ بندہ بغیر سیکیورٹی کے نہیں جا سکتا، وہاں پہنچ کیسے گئے، اور وہ بھی ٹورسٹ تھے جن کو انہوں نے 2400 ٹورسٹ ہیں ان میں جو جن کو مارا گیا ہے، اور دو ویسے لوگ ہیں، اور کس طرح سے انہوں نے چیک کر کے مارا، عورتوں کو الگ کیا، آدمیوں کو مارا۔ تو یہ نہ صرف انٹیلیجنس فیلئر ہے بلکہ یہ اپنی ہی انٹیلیجنس نے کروایا، یہ ثابت ہوگا آگے چل کر۔ اچھا سر، یہ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس میں تقریباً تمام سیاسی جماعت اور عوام اور فوج ایک پلیٹ فارم پر نظر آ رہی ہے، انکلوڈنگ حکومت، لیکن ہمیں سیاسی عدم استحکام بھی نظر آ رہا ہے۔ PTI فوج کے ساتھ تو کھڑی ہے اس ایشو پہ، لیکن حکومت کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، ان کا بیان بھی آ چکا ہے۔ ایک تو سر اس پہ آپ کیا کہیں گے، اور دوسرا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ فوری طور پر APC بلایا جائے، تو APC اگر بلاتے ہیں تو اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت PTI اگر اس APC کا حصہ نہیں بنے گی تو پھر اس APC کی کیا اہمیت ہے؟ اور اگر بنتی ہے اور اس کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اس APC میں جو بہت اہم موقع پہ بلائی جا رہی ہے، ملک کی مفاد کا معاملہ ہے، تو عمران خان جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں ان کو بھی اس APC میں دعوت دی جائے، بلایا جائے، کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے۔ APC تو ضرور بلانی چاہیے، لیکن جس طرح پچھلی دفعہ انہوں نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کا بائیکاٹ کیا تھا، اگر اس دفعہ انہوں نے بائیکاٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی غیر سنجیدہ اقدام ہوگا۔ اور عمران خان صاحب تو اس وقت جیل میں، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کنوکٹڈ شخص کو آپ لائیں اور صرف میٹنگ کے لیے لائیں، ان کی پوری جماعت ہے جو کہ وہاں آ سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو نہیں بلانا چاہیے، ان سے رابطہ ضرور کرنا چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے اور جماعت کو بلانا چاہیے۔ یہاں پر ایک میں بات بڑا بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ایک تو ہوتا ہے سیاستدان، ایک ہوتا ہے اسٹیٹس مین۔ یہ جتنی ہماری لیڈرشپ ہے 30 35 سال اور وزرائے اعظم رہ چکے ہیں، کوئی صدر رہ چکے ہیں، ابھی بھی اگر انہوں نے اسٹیٹس مین بن کے نہ دکھایا اور ایک سیاستدان کی طرح اپنے مفادات کو سامنے رکھا، کیونکہ یہ کچھ ہمیں اگزامپل ملے ہیں، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ یہ جس دن یہ جھگڑا شروع ہوا اور ایک ہائی الرٹ تھا نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کے بعد، تو پیپلز پارٹی نے اس سے پہلے کہ وہ بیان دیتے کہ ہندوستان کو دھمکی دیتے، انہوں نے آگے پہلے اپنی نہروں والا مسئلہ حل کروایا۔ اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ پاکستان کی بات کرتے، نہروں والا مسئلہ خاموشی سے حل ہو جانا تھا، CCI کی میٹنگ ہو جاتی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت اگر کسی سیاستدان نے اپنے مفادات کو سامنے رکھا تو 25 کروڑ عوام جو ہے اس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ یہ میری بات آج آپ نوٹ کر لیں۔ آپ بلائیں میٹنگ APC کی، اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جو نہیں آئے گا وہ آئسولیٹ ہو جائے گا بالکل۔ تو عقل مند جو ہوگا، جو ذہین ہوگا، جو اسٹیٹس مین ہوگا، جو دیوار کے پیچھے دیکھ سکے گا، وہ اندر ہو یا باہر ہو، وہ کہے گا جی اس وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہوں، میں اپنے ملک کے سامنے سے بالا تر ہو کر سوچ رہا ہوں۔ اگر یہ بیان دیں گے تو پھر ہم کہہ سکیں گے کہ یہ ایک اسٹیٹس مین ہے اور واقعی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، ورنہ نہیں کھڑی ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، اعجاز الحق صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین یہاں وقت ختم ہو جاتا ہے، ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔